ناظرین کراچی سید مصطفیٰ کمال سگنل فری کوریڈور 3 منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آئیے دیکھیں۔ اور تقریباً 13 کلومیٹر کا ایریا جو ہے ہم نے سگنل فری کر دیا، جو کہ موسٹ کنجسٹڈ ایریا ہوتے تھے۔ جب ہم نے کمپلیٹ کیا سگنل فری کوریڈور 1 اور ڈیفینیٹلی اس پہ ہمیں شروع میں تو بڑی کرٹیسزم ملی، لوگوں پہ کا اعتماد نہیں تھا، ہم پر ڈیفینیٹلی ہم پر الزام نہیں بلکہ حقیقت یہ تھا کہ یہ بات تھی کہ ہم نے پورا شہر ہی کھود دیا تھا اور ہمارے پاس آپشن نہیں تھا پورا شہر کھودنے کے علاوہ، لیکن لوگوں نے جس تیزی سے شہر بنتے ہوئے دیکھا تو پھر لوگوں کو اعتماد آ گیا، اور لوگوں کے اعتماد کی، کراچی والوں کے اعتماد کی وجہ سے ہم نے سگنل فری کوریڈور 1 کمپلیٹ کرنے کے بعد سگنل فری کوریڈور 2 کنسیو کیا، اور یہ ہم نے برگ روڈ سے لے کر سرجانی چورنگی تک 5 فلائی اوورز اور 1 انڈر پاس ہم نے کنسیو کیے، اور 1 سال کی قلیل مدت میں ہم نے سگنل فری کوریڈور 2 بھی بنا لیا۔ جب ہم نے سگنل فری کوریڈور 2 بنا لیا، اسی دوران ہم جب بنا رہے تھے تو ہم نے سگنل فری کوریڈور 3 کنسیو کیا ہے، اور یہ ایک اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پر جس کی ہم گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو میں گواہ بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمیشہ پاکستان میں تختی لگانے کا بڑا رواج رہا ہے کہ انسان پہلے کچھ جو بھی ناظم ہوتا ہے یا ذمہ دار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اپنے گھر میں رات میں کوئی بھی پروجیکٹ، تو صبح آ کر اس نے جو ہے تختی لگا لینی ہوتی ہے۔ حق پرستوں کا جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ معاملات ہیں۔ ہم نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کر کے، اس کی ارینجمنٹس کر کے اس کو سٹارٹ کیا ہے پہلے۔ تقریباً 20 دن ہو گئے اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے۔ 20 دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 30-40% کام تمام پروجیکٹس پہ جب ہو گئے ہیں، پلرز نکل گئے ہیں، تمام 4 فلائی اوورز اور یہ 5واں یہ پروجیکٹ پریڈی اسٹریٹ، جب اس پہ 30-40% کام کمپلیٹ ہو گیا تو آج ہم نے آ کر اس کی جو ہے وہ باقاعدہ اس کا افتتاح کیا ہے، گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی ہے۔ یہ فرق ہے، ہمیں تختی لگانے کی جلدی نہیں، ہم نے پہلے پروجیکٹ کو میک شور کیا، اور آج آپ لوگ اس بات کے وٹنس ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مشکل ترین پروجیکٹ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صدر سے لے کر سفورا گوڑ تک، نہ کہ صرف سفورا گوڑ تک بلکہ آگے جو ملیر کینٹ کا گیٹ کا جو ایریا ہے وہاں تک ہم سگنل فری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 مہینوں میں۔ اور صدر سے لے کر سفورا گوڑ تک یہ ایک پیرالل روٹ ہے شارع فیصل کا اور ایم اے جناح روڈ کا۔ آپ کو پتا ہے کہ شارع فیصل اور ایم اے جناح روڈ 2 مین آرٹریز ہیں کراچی کی، جہاں پر صبح اور شام روزانہ ٹریفک ہوتا ہے، اور ان شاہراہs کو آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک نئی آرٹری کی ضرورت تھی، پریڈی اسٹریٹ، جس میں سب سے مشکل پروجیکٹ تھا، جس میں 1385 مکانات تھے، لیز مکانات تھے۔ پاکستان بنتے وقت، بننے سے پہلے سے اور بنتے وقت جو لوگ یہاں پر رہ رہے تھے وہ 60-62 سالوں سے آباد تھے۔ میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس حق پرست گورنمنٹ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے توڑا ہے، اور یہ سارے ہمارے ووٹر ہیں۔ یہ وہ بھی نہیں کہ جو کسی پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے اپنے مخالفین کے علاقے میں جا کر کسی کے گھر توڑ دیے۔ یہ 1385 فیملیز نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں گھر توڑنے بھی دیا اور خود سے بھی توڑا ہے اور ہم سے کوآپریٹ کیا۔ یہ حق پرست لوگ ہیں، ہمارے ووٹر ہیں، لیکن کراچی کے اور پاکستان کے وسیع تر مفادات میں ہم نے اپنے ووٹروں کے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپریشن کی صحبتیں بھی جھیلی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی ہے، یہاں پہ محاصرے بھی ہوئے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کا شکار بھی ہوئے لوگ، اور ان لوگوں نے آج ہم ان کے گھر توڑ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ کسی کے ذہن، کسی کی دماغ میں کوئی ایمبیگوٹی پولیٹیکل رہ نہیں جانی چاہیے کہ ہم کسی خدا نخواستہ کسی کے مخالف ہیں، یا کسی کے جو ہے وہ ہم اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں یا ان کے خلاف یا کسی ایتھنیسٹی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں۔ دنیا دیکھے آ کر کے لائنز ایریا میں یہ لوگ کس کے لوگ ہیں، کس کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ یہ سارے الطاف بھائی کے MQM کے چاہنے والے لوگ تھے، آج ہم نے ان کے گھر اپنے ہاتھ سے توڑے، ایک پتھر نہیں گرا یہاں پر۔ لیکن میرا ان لوگوں سے بھی جو ہے وعدہ ہے، اور کچھ سیاسی جو قوتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے رنگ پھر دکھانے شروع کر دیا۔ اب ہم نے ان لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، ان کو ہم ان کے گھر اجاڑ کر ہم ایک نئی جگہ پہ گھر بنانے جا رہے ہیں، محمود آباد پہ، جو کہ ہماری جگہ ہے، اور ہم نے اس پہ کسی بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ایکسپینشن کی جگہ کو جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، اس کی پوری کیپیسٹی ہم نے جو رکھی ہے۔ لیکن لوگ طرح طرح کے جو آرڈر لے کر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے کہنے پہ اپنے گھروں کو، اپنی فیملیز کو دربدر کروایا ہے، اپنے گھروں کو توڑا ہے، ہم اتنے جو ہے وہ لو کیٹیگری کے لوگ نہیں ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ ہم ان کو گھروں سے نکال کر ان کے کسی کے آرڈر لے کر آنے پہ جو ہے ہم ان کو ان کے گھر نہ دیں۔ ہم ناظم ہوں ہم لوگ یا نہ ہوں، ذمہ دار ہوں نہ ہوں،
اللہ کا شکر ہے کہ یہ 1385 فیملیز کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ. ہمارے کہنے پہ انہوں نے جو یہ گھر توڑا تھا پاکستان کے اس پروجیکٹ کے لیے. ہم ان کو ہر حالت میں ان کے گھر والوں کو بسا کر ہی جو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ دم لیں گے, اور کوئی کہیں سے کسی بھی رکاوٹ کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور رکاوٹ ڈالنے والے بھی یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذریعے میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس میں پالیٹکس مت کرو. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لائن, یہ 40 سال پرانا یہ پریڈی اسٹریٹ ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ پریڈی اسٹریٹ میں 1385 مکان توڑ کر یہ بنا لے, اگر یہ لوگ نہیں چاہتے. ہمیں لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. کل کو ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی بھی اپنی ایک دیوار جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہاتھ لگانے نہیں دے. لیکن جو پرومس ان حق پرستوں نے کیا ہے وہ میں آپ کے ذریعے میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا, ان لوگوں کے آگے جو ہے وہ نہیں کھڑا ہو پائے گا. یہ 1385 فیملیز ہر حال میں ہم ان کو بسائیں گے. یہ سب سے مشکل پروجیکٹ تھا. یہ 2 کلومیٹر کی یہ جگہ ہے جو کہ لنک کر رہی ہے قائد اعظم کے مزار کو صدر سے, اور اس کے بعد آل دا وے ہم تقریباً 90 کروڑ روپے سے فلائی اوور اور انٹرچینج بنا رہے ہیں جیل چورنگی پہ. اس کے بعد ہم نیپا چورنگی کے آگے جو ہے وہ ایک ایلیویٹڈ یو ٹرن بنا رہے ہیں. اس کے بعد ہم ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ ایک انٹرچینج بنا رہے ہیں, اور پھر ہم سماما شاپنگ سینٹر کے سامنے ہم انٹرچینج بنا رہے ہیں. تو 4 فلائی اوورز